بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہاروت اور ماروت کے بارے میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ محترم ناظرین، ہاروت اور ماروت کون تھے؟ بابل کا کنواں کہاں ہے؟ اور ہاروت و ماروت کا جادو کس طرح کا تھا؟ یہ وہ پراسرار سوالات ہیں جن کے جواب تو بہت ہیں اور لکھنے والوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ان قصے کہانیوں میں حقیقت کو تلاش کرنا گہرے سمندر سے موتی نکالنے کے برابر ہے۔ ناظرین محترم، ہاروت و ماروت کے متعلق بنیادی طور پر دو طرح کی روایات ملتی ہیں۔ ایک وہ جو قرآن و حدیث اور تابعین کے اقوال میں موجود ہے، اور دوسری وہ جو توریت و انجیل اور اسرائیلی روایتوں میں آتی ہے، جبکہ ان اسرائیلی روایتوں کو بیشتر علماء اور مورخین نے تائید کی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان دونوں طرح کی روایتوں اور واقعات کو مکمل پیش کریں گے۔ ناظرین محترم، روایتوں کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ آسمان اور زمین سے پرتوں کو ہٹا لیا گیا تو فرشتوں نے زمین میں آباد انسانوں کو دیکھ کر تعجب کیا اور بولے، یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے، جبکہ یہ بنی آدم گناہوں میں اتنے مبتلا ہیں۔ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کبھی تیری نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، انسانوں کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اور اگر یہ تمہیں دی جائے تو تم بھی اسی طرح گناہوں میں ملوث ہو جاؤ گے۔ لیکن فرشتوں نے کہا، ہم ایسا ہرگز نہ کریں گے۔ لہٰذا اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے تو بہترین اور اطاعت گزار فرشتوں کو چن لیا، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ اللہ نے ان دو فرشتوں میں انسانی فطرت اور شہوت ڈال کر دنیا میں بھیجا۔ وہ شہر بابل میں دو خوبصورت انسان بن کر آئے اور قاضی کے کام پر مقرر ہو گئے، جہاں وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس ایک عورت اپنا مقدمہ لے کر آئی اور کہا کہ اس کا شوہر اسے بہت پریشان کرتا ہے۔ ہاروت اور ماروت نے جب اس عورت کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی اور حسن سے مروب ہو گئے اور اس پر عاشق ہو گئے۔ انہوں نے اس عورت سے زنا کی خواہش کی تو عورت نے ان سے کہا کہ تمہاری یہ خواہش میں تب ہی پوری کروں گی جب تم بت کی پوجا کرو، شراب پیو یا میرے خاوند کو قتل کر دو۔ ہاروت و ماروت نے شراب نوشی کو چھوٹا گناہ سمجھ کر پی لیا اور نشے کی مستی میں دو اور کبیرہ گناہ کر بیٹھے۔ اس عورت نے ان سے آسمان پر چڑھنے کا عمل بھی سیکھ لیا، جس کے ذریعے وہ آسمان پر جاتے تھے۔ جب وہ عورت اس عمل کے ذریعے آسمان پر گئی تو اللہ کے حکم سے اسے ستارے کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ چونکہ اس عورت کا نام زہرہ تھا، اس لیے وہ سیارہ زہرہ کہلایا، جسے آج وینس کہتے ہیں۔ اس گناہ کی وجہ سے ہاروت و ماروت خود وہ اسم اعظم بھول گئے جسے پڑھ کر وہ آسمان پر جاتے تھے، اور بطور سزا انہیں بابل کے ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا، جہاں وہ تا قیامت یوں ہی قید رہیں گے۔ یہ ایک اسرائیلی روایت ہے جسے امام ابن کثیر اور فخر الدین رازی جیسے مفسرین افسانہ اور من گھڑت کہانی قرار دے کر سختی سے رد کر دیتے ہیں۔ وہیں امام سیوطی جیسے علماء اس روایت کو مستند مانتے ہیں۔ ہاروت و ماروت اور شہر بابل کے سلسلے میں ایک اور روایت کثرت سے بیان کی جاتی ہے، جس کے مطابق ایک زمانہ ایسا تھا جب شہر بابل روح زمین پر تہذیب و تمدن کا مرکز تھا۔ یہاں کے لوگ باطل خدا کی پرستش کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی قسمت ان سے وابستہ سمجھتے تھے، اسی لیے علم نجوم اور علم فلکیات میں ماہر تھے۔ ان کے بت قدوں میں سے ستاروں کی بھی پوجا کی جاتی تھی۔ یہ لوگ جادو، تنتر منتر کو بہت اہمیت دیتے تھے اور اس علم کے ذریعے معاشرے میں خوب فساد پھیلاتے تھے۔ محترم ناظرین، یہ لوگ جادو، تنتر منتر میں بہت آگے بڑھ گئے تھے۔ ان میں بڑے بڑے جادوگر موجود تھے۔ ان کی تاریخی کتابوں میں جگہ جگہ جادو اور تنتر منتر ہی نظر آتا ہے۔ ان کا جادو دور دور تک مشہور تھا۔ مختصر یہ کہ اس شہر کا باشندہ ہونا ہی جادوگر ہونے کی علامت تھی۔
جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے ان لوگوں کو اس شرکیہ عمل سے روکا اور ان کی سحر اور جادو کی کتابوں کو ایک جگہ جمع کر کے اپنی عظیم کرسی کے نیچے دفن کر دیا تاکہ اس فتنہ انگیز علم کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔ جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیطان نے ان کتابوں کو دوبارہ کھود کر نکالا اور لوگوں سے کہا کہ سلیمان پیغمبر نہیں تھا بلکہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کیا کرتا تھا۔ لہٰذا ہوا میں اڑنا، جنات پہ قابو اور سلیمان علیہ السلام کے غیر معمولی معجزات دراصل جادو اور سفلی کا عمل تھا۔ بنی اسرائیل نے اس کی پیروی کی اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا، لہٰذا دوبارہ یہ شر انگیز علم پوری قوم میں سرایت کر گئی۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے الزام اور تہمت کی نفی کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت کرتا تھا، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا تھا۔ لوگوں کو جادو سکھائے تھے اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں اور کافر نہ بن۔ محترم ناظرین، لہٰذا جب یہ سحر کا علم شہر بابل میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا تو اللہ نے دو فرشتوں کو انسانی صورت میں مامور کیا کہ وہ جادو کے عوامل اور اس کے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی، حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے اور ان کے لیے براہتاً کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث تھا۔ ناظرین محترم، بعض عربی افسانوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت و ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلہ کے قریب ایک کھنڈر میں موجود ایک قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ یہ اس کنویں کو چاہے کنواں قرار دیتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ سفلی اور جادو شرکیہ عمل ہے، مگر یہ کہ اس کا استعمال فساد اور شر پسندی کے خاتمے کے لیے کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام شرکیہ عمل سے دور رکھے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔